چاہے کچھ بھی گزر جائے، کربلا گزر جائے تو گزر جائے، کربلائیں گزر جائیں گزر جائیں، اگر حق سے وابستگی درکار ہے، اگر کتاب خدا، کلام خدا، قول خدا کو سمجھنا ہے اور برحق سمجھنا ہے، حق کی خاطر سمجھنا ہے، حق کی تلاش ہے، حق کی جستجو ہے، نفس پرستی سے بچ کر، باطل پرستی سے بچ کر، مغالطوں سے بچ کر، تمام ابہام و اشکال و منکر باتوں سے بچ کر، ہر طرح کے اجمال کو دور کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، محمد اور آل محمد کا راستہ۔ چاہے اس راستے کو اختیار کرنے میں بھی کربلاؤں سے گزرنا پڑے، حق کی خاطر کیسے کیسے مصائب برداشت کیے جاتے ہیں، یہ تو تربیت حسین نے دے دی ہے۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ آج 2 محرم وقت تمام ہو چکا۔ دوسری محرم کو 28 رجب کو جو قافلہ چلا تھا مدینے سے، اور 3 شعبان کو مکے میں پہنچا، اور پھر 8 ذی الحجہ کو مکے سے چلا تھا کاروان شہداء، کاروان ابرار، کاروان احرار، کاروان حضرت ابو عبداللہ الحسین۔ یہ کارواں 2 محرم کو کربلا پہنچا ہے۔ آج آقا حسین کربلا میں جب پہنچے ہیں تو کچھ عجب واقعات رونما ہوئے۔ اکثر ذاکرین اشارے کرتے رہتے ہیں، میں بھی گزارش کرتا رہا ہوں، جب کربلا پہنچا ہے یہ قافلہ، تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ چلتے چلتے خود بخود حسین علیہ السلام کا رہوار رک گیا۔ یہ روایت بڑی معنویت رکھتی ہے، بہت معنویت رکھتی ہے، بہت معنویت رکھتی ہے۔ حسین جیسے شجاع کو کہیں پر کوئی بھی روکنے کی سخت نہیں رکھتا تھا، نہ کوئی 1000 کا لشکر، نہ کوئی 30,000 کا لشکر، نہ کوئی لاکھوں کا لشکر۔ حسین اس شجاع کا نام، حسین بھی اس شیر حق کا نام، حسین بھی اس اسد کردگار کا نام ہے۔ کوئی روک نہیں سکتا تھا، مگر یہ کہ ہاں امر مشیت کو مکمل ہونا تھا۔ چلتے چلتے رہوار روکا، تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہتے ہیں قریب رہنے والے کچھ لوگ آئے، ان سے پوچھا گیا کون سی جگہ ہے؟ اب ظاہر مورخین نے مکمل باتیں کہاں لکھی ہیں، بعض باتیں واقعات کی ایسی ہوتی ہیں، تو واقعات کا تقاضا ہوتا ہے کہ سمجھی جائے کہ یہ مکالمے ہوئے ہوں گے۔ جو مکالمے ہوئے لگتا ہے جب کوئی کہیں سے آ رہا ہو اور پوچھے کہ بھئی یہ کون سی جگہ ہے، تو ممکن ہے کہ سب سے پہلے جس سے پوچھا جائے وہ پوچھے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جانا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہوا فرزند رسول ہیں حسین ابن علی۔ کسی نے کہا اس جگہ کا نام نینوا ہے، کسی نے کہا اس جگہ کا نام غاوریہ ہے، کسی نے کہا اس جگہ کا نام شط فرات ہے۔ مختلف حضرات مختلف نام بتاتے رہے، اور آپ پوچھتے رہے اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا فرزند رسول اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آقا نے جیسے ہی سنا اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے، فرمایا بس ہمارا سفر تمام ہو گیا۔
اور آپ نے وہ الفاظ دہرائے جو امیر المومنین پہلے دہرا چکے تھے جنگ صفین پر جاتے ہوئے جب سرزمین کربلا سے گزرے تھے. ہا ہنا محط رحالنا، بس ہمارے خیمے یہی نصب ہوں گے، یہیں ہم ٹھہریں گے. ہا ہونا یسفک دماؤنا، یہی ہمارا لہو بہے گا، یہی ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہی ہمارے اہل حرم اسیر ہوں گے. کربلا میں ہونے والے تمام واقعات 2 محرم کو آقا حسین نے وہیں بیان فرما دیے. ایک طرف یہ، لیکن یہ گفتگو ابھی مردوں کے درمیان ہو رہی. کسی نے آ کے کہا آقا حسین بی بی زینب کے رونے کی آواز آ رہی. بی بی ابھی محمل میں ہے مگر گریہ کر رہی ہیں. آقا حسین تشریف لائے. بہن زینب گریے کا کیا محل ہے؟ کہا بھیا یہاں جتنی دیر سے ٹھہرے ہیں دل کی ایسی کیفیت ہے کہ قرار نہیں. بھیا یہاں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ بس اس خوشبو کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. یقیناً آقا نے اسی وقت فرمایا ہوگا بہن زینب ہاں صحیح ہے یہ کیفیت، میں ابھی یہی بتا رہا تھا. تمہیں ماں کی وصیتیں یاد ہیں، بابا کی وصیتیں یاد ہیں، یہ کربلا ہے بہن، میں پہنچ گیا کربلا. آپ گریہ کر رہے ہیں، مال مجلس حاصل ہو گیا. ان مجلسوں کے قیام اور ان مجلسوں کے برپا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آقا حسین کے غم کو زندہ رکھیں اور ان کے غم کے سہارے سے خود زندہ رہنے کی سکت پیدا کریں. لیکن بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، اشارہ کر کے گفتگو تمام کروں کہ جناب امام حسین علیہ السلام جب پہنچ گئے اور اصحاب و انصار نے چاہا کہ خیمے برپا کریں تو اسی وقت وہ جو لشکر تھا دشمن کی طرف سے جو آیا تھا اس نے کہا ہم نہر کے کنارے خیمے نصب نہیں کرنے دیں. یہ نہر کے کنارے خیمے نصب نہیں کرنے دیں گے. اور یہ ضد دشمن کی اتنی بڑھی کہ امام نے خود کہا اپنے ساتھیوں سے ہاں ٹھیک ہے نہر سے دور خیمے نصب کر دو. میں ایک جملہ کہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ 7ویں محرم سے بندش آپ کا سلسلہ تھا. ارے حقیقت تو یہ ہے کہ وارد ہوتے ہی کربلا میں بندش آپ کی تدبیریں شروع کر دی تھی دشمنوں نے بندش آپ کی تدبیریں شروع کر دی تھی. مگر یہ آقا حسین تھے کہ جنہوں نے ہر مقام پر وہ مثالی صبر پیش کیا ہے کہ تاریخ کی نگاہیں خیرہ ہو رہی ہیں. بس ایک جملے پر آپ گریہ کریں گے مصائب ادھورا چھوڑ دو. ادھر گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے کہاں نصب ہوں. زہیر دشمنوں سے بحث کر رہے تھے. زہیر کو غصہ آیا، زہیر ابن قین. آقا نے یہ سوچا کہ زہیر تو صحابی ہیں، زہیر کو غصہ آ گیا ہے، کہیں عباس کو اگر غصہ آ اور عباس نے کوئی فیصلہ کر لیا تو جنگ تو ابھی چھڑ جائے گی اور جنگ کا آغاز تو ہماری طرف سے ہو جائے گا. اب آقا نے جناب زینب سے کہا بہن زینب ذرا تم عباس سے بلا کر یہ کہو کہ دیکھو جو آقا کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. اگر دشمن دریا کے کنارے خیمے نہیں لگانے دے رہے ہیں تو جہاں آقا فرمائے بس وہی خیمے لگا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن فرما. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت میں
ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن.